ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اب ہے جی اگلا حوالہ۔ اب یہ وہ حوالہ ہے پیارے بھائیوں جو دراصل اب جو آج کا جو مضمون ہے، آج کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم اس کو اسی حوالے کے متعلق زیادہ بات ہوگی۔ خاکسار نے عرض کیا تھا کہ لگ یوں صاف پتہ چل رہا تھا کہ جو حوالے انہوں نے پیش کرنے تھے اٹارنی جنرل صاحب نے، وہ بات نہیں بن رہی تھی۔ وہ یہ کہلوانا چاہتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے کہ جی ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسروں سب کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر یہ نعرہ مارنا چاہتے تھے کہ جی جب آپ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ہم آپ کو نہیں مسلمان سمجھتے۔ ٹھیک ہے جی، اب ثابت انہوں نے یہ کرنا تھا کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اور خلفائے احمدیت کی تحریروں سے، ان کے اقتباسات سے۔ لیکن بہرحال وہ کلمۃ الفصل کا ایک حوالہ بھی وہاں پہ پیش کیا گیا جس کے اوپر اس سے پہلے بھی وقفے سے پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا اب اس کے اوپر یہ بات اب آگے چلے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی ڈیسپریشن یہاں پہ، ہاں جی، وہ جو ڈیسپریشن، اور ایک اور بات بھی ہے ڈیسپریشن کے ساتھ ساتھ جو خاکسار نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اور جو ابتدا بنی ہے پاکستان میں اس ماحول کی جو آج کل پاکستان اب وہ پھل کھا رہا ہے اس کا، کہ صرف جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کرو، صرف جماعت احمدیہ کے بارے میں باتیں کرو، اور جو اسی سے ملتی جلتی باتیں باقی فرقہ جات نے کی ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ان کو جی لو جی ہم ان کو تو بس ٹچ ہی نہیں کریں گے، جماعت کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے۔ پڑھتے ہیں جی بہرحال حضور مایا، ہاں ایک ہے کلمۃ الفصل، وہ جو میں جس کی معذرت میں نے کی تھی، یہ پچھلے پروگرام میں دکھا چکے ہیں آپ کو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو سوال تھا یہاں کیا گیا اس میں مصنف کا نام غلط لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہماری جماعت کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کی کتاب نہیں ہے۔ جو سوال کیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے لکھنے والے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اچھا، اب یہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کی کمپائلیشن ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس بات کو وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ بختیار صاحب نے بھی جب یہ حوالہ پیش کیا تھا تو وہ خلیفہ ثانی کی طرف سے ہی پیش کیا تھا۔ کہتے ہیں جی ان کی کمپائلیشن ہے۔ ضرور میں نہیں، ان کی کمپائلیشن نہیں ہے، یہی میں بتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں لکھی۔ یعنی کہنا ہی چاہ رہے تھے یہ بختیار صاحب کہ یہ مضمون یا خطبہ یا جو بھی ہے وہ خلیفہ ثانی کے تھے اور مرزا بشیر احمد صاحب نے اکٹھے کیے تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ ثانی کے نہیں ہے، یہ ان کی تحریر ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ بختیار صاحب تقریباً ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نا وہ بھی نہیں، اس کے لکھنے والے ہیں مرزا بشیر احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ ثانی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اچھا، اب وہی جو اوپر کمپائلیشن کہہ رہے تھے، اب وہ نہیں، وہ تو میں نے علیحدہ کہا، وہ تو مرزا صاحب میں نے کہا صاحب زادہ بشیر احمد، وہ تو میں نے کہا ان کا قول ہے۔ حضور میں یہ کلمۃ الفصل کی، وہ کہ نہیں وہ ایک اور حوالہ میں نے دیا تھا، بہرحال حضور نے کہا نہیں وہ اور حوالہ ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں نہیں۔ اچھا نہیں، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں اس میں، اب یہ غور کیجئے گا، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے کہ صفحہ نمبر 601 پر یہ کہہ رہے ہیں جی اس بارے میں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کلمۃ الفصل یہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی کتاب ہے، خلیفہ ثانی کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں گے، یہی آگے اس کو پھر خلیفہ ثانی کی کتاب بنا کر پیش کریں گے۔ اچھا حضور میں نہیں، وہ تو میں صرف بتا رہا ہوں، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ خلیفۃ المسیح الثانی کی کتاب نہیں، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہے، یہ وضاحت کر رہا ہوں بس۔ اچھا، اب حضور نے فرمایا یہاں آپ یہ لکھتے ہیں، یہ سارا مضمون ہے اس کا، جہاں سے یہ پیرا شروع ہوا، جہاں سے حوالہ لیا گیا تھا، اس پیرا سے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ کیا ہے جی، اس جگہ یہ یاد رہے کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے۔ اب خاکسار
یہ جو پوری بحث ہوئی یہ آپ کے سامنے پہلے پیش کرے گا، اور آخر پہ جو صفحہ نمبر 129 والی تحریر ہے جو کلمۃ الفصل کی جو وہاں پیش کی گئی، پھر ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بات وہی درست تھی جو خلیفہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس تحریر کے بارے میں فرمائی تھی، اور وہی بات درست ہے، اور جو اٹارنی جنرل صاحب اس کا معنی وہاں پہ پیش کرنا چاہتے تھے، جس کو پھر حضور نے کہا کہ میں اس مفہوم کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اگر یہی اس کا ایک مفہوم نکلتا ہے تو میں اس تحریر کو ریجیکٹ کرتا ہوں، وہ مفہوم غلط تھا، وہ انٹرپریٹیشن غلط تھی، اور وہ وہی انٹرپریٹیشن ہے جو آج کل کے بھی جو ہیں جی وہ سلیم میر صاحب کہا کرتے ہیں لنڈے کے مجاہدین ختم نبوت، اور ساتھ ان کی بات مجاہدہ بھی ملی ہوئی ہیں آج کل، وہ پیش کرتی ہیں جی اپنے یا کرتے ہیں اپنے چینلز پر، تو وہ مفہوم بھی آج کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اس بارے میں ایک آدھا پروگرام انہوں نے کیا تھا کہ یہ کلمۃ الفصل کی اس تحریر کا مفہوم وہی درست ہے جو خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے وہاں پہ پیش کیا، اور جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری تحریر آپ کے سامنے آج پڑھ کے سناؤں گا۔ اس کے بعد یہ پہلے یہ جو کلمۃ الفصل کے صفحہ 129 سے متعلق جو بحث ہوئی وہ ہم پہلے آپ کو دکھا دیں گے۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا اس جگہ یہ یاد رہے کہ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری کفر، ایک باطنی کفر۔ یہ دراصل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، فلسفیانہ بحث ہے ایک اور تصنیف پر۔ اچھا، ایک اور کیٹیگری آگے کہتے ہیں جی، ہاں ایک اور کیٹیگری ہے جو ہماری پہلی بحث میں نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ اب جو اسمبلی کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ ایک خاص نقطہ نظر سے چل رہی تھی، ایک ہی بات کو ایکسپلین کرنے کے مختلف زاویے مختلف اینگل سے ایکسپلین کی جا سکتی ہے۔ اسمبلی کے اندر جو بحث چلی ہے کفر و اسلام کی، وہ ایک خاص نقطہ نظر سے چلی ہے۔ جو کلمۃ الفصل کتاب لکھی گئی ہے میں آپ کو آج دکھاؤں گا، وہ شاید آپ دوستوں کو علم ہو شاید نہ علم ہو، وہ ایک خاص نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اس نقطہ نظر کو اٹھا کر جو اسمبلی میں بحث چل رہی تھی اس کے اوپر چشمہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال حضور نے کہا ہاں فرمایا ہاں یہ ایک اور کیٹیگری ہے جو ہماری پہلی بحث میں نہیں آتی، ایک ظاہری کفر اور ایک باطنی کفر۔ اچھا، حضور نے فرمایا ظاہری کفر تو یہ ہے کہہ جی کہ انسان کسی نبی کا کھلے طور پر انکار کر دے، یعنی یہ کہتے کہ میں مثلا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا نبی، یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یہ کھلے طور پر انکار جیسے ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ ظاہری کفر ہے، اور اس کو معمور یہ ہدایت خلق اللہ نہ مانے، یعنی یہ بندہ اس کو معمور مانتا ہی نہیں خدا کی طرف سے، جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا۔ ٹھیک، اب حضور نے بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور اے کاش کہ ہمارے جو غیر احمدی ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس نقطے کو سمجھ جائیں۔ حضور نے فرمایا اب یہاں بھی اب اسی عبارت کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں، اب یہاں بھی یہ جو کہا گیا ہے نا جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا، حضور فرماتے ہیں اب یہاں بھی میں اپنی طرف سے یہ بات اب کہنے لگا ہوں کہ لکھتے ہوئے تو آدمی ان باریکیوں میں ہر جگہ نہیں جاتا جب کوئی انسان تحریر لکھ رہا ہو، جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا، یہ جو فقرہ لکھا گیا ہے جس طرح پر کہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار کیا، حضور فرماتے ہیں حالانکہ یہود نے مسیح ناصری کا انکار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہود میں سے جو منکر تھے وہ یہود کے نام سے پکارے گئے، اور انہی یہود میں سے ہیں جی، اور جنہوں نے قبول کر لیا یہود میں سے ایمان لے آئے وہ کرسچن، انہوں نے ان کو مان لیا۔ مطلب میرا مطلب یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باریکیوں پر جائیں جس قسم کی باریکیوں میں وہ پڑھ رہے تھے یہ جناب اٹارنی جنرل صاحب، تو کوئی ایک صفحہ بھی کسی کتاب کا اب ایسا نہیں رہتا جو قابل اعتراض نہ بن جائے۔ آپ کسی کتاب کو چھوڑیں، یہ جو وہ کتاب جو خدا نے آخری کتاب اتاری اور سب سے بہترین کتاب قرار دیا، اس کے اوپر جتنے بھی اعتراضات اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں وہ اسی لیے
کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرح، مولویوں کی طرح ہیں جی، وہ بال کی کھال کھینچتے ہیں، تو وہ اعتراض بن جاتا ہے. اور اگر قرآن پاک کے اوپر نعوذ باللہ اعتراض بن جاتا ہے تو پھر کلمت اور فصل کیا بات ہے، اور دوسری کتابیں کیا چیز ہے جی. بہرحال یہ حضور نے بیان کیا. اچھا، پھر اسی تحریر کا حضور آگے فرمان کر بیان کر رہے ہیں، جس طرح کے پر کے یہود نے مسیح نصری کا انکار کیا، یا جس طرح نصارہ نے نبی کریم کو خدا کی طرف سے نہ مانا. اب حضور فرماتے ہیں حالانکہ ہزاروں اس وقت بھی ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے، اور بعد میں بھی ہوتے رہے نصارہ. اور یہ حضور کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ جو باتیں بعض دفعہ لکھنے والا لکھتا ہے، اگر آپ بال کی کھال اتارنی شروع کر دیں اس کو فکروں سے، تو وہیں سے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے جی، مومن سمجھ جاتا ہے، منکر اس میں اعتراض نکالتا رہتا ہے. اچھا، اور باطنی کفر یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو کسی نبی پر ایمان لانے کا اصرار کیا جاوے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معبود سمجھا جائے، لیکن حقیقت میں انسان اس نبی کی تعلیم سے بہت دور ہو. ہے جی، اب وہ گناہ والا کفر آ گیا، یعنی کہ وہ منہ سے تو انکار کر رہا ہے، معمور سمجھتا ہے، لیکن اس کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتا. جس طرح آج کل اکثر مسلمان ہیں، پاکستان بھرا پڑا ہے ایسے بندوں سے، ساری دنیا کے مسلمان بھرے پڑے ہیں، اور سو کالڈ مسلمان جی. اچھا، حضور نے اچھا اب یہی بختیار صاحب کو دیکھیں جی، کیا زبردست ان کی تعلیم تھی اسلامی، ان کو یہ سمجھ آئی اس بات کی، وہ تو منافق ہو گیا جی. تو کیا سارے پاکستان میں منافق بھرے ہوئے ہیں پھر؟ بہرحال حضور نے کہا نہیں، گناہ منافق بھی اور ہے. منافق وہ ہے جو دل سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ نبی جو ہے سچا نہیں، اور اعلان کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ وہ گناہ گار ہے جو مثلا نماز میں کوئی سستی کر جاتا ہے یا کوئی روزوں میں سستی کر جاتا ہے، تو عملاً اپنی عملی زندگی میں تعلیم سے دور ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس بحث میں وہ حوالہ آیا ہے جو یہاں پیش کیا گیا تھا. حضور نے فرمایا جو کلمت الفصل کا جو آپ نے حوالہ پیش کیا تھا، اس کے آگے پیچھے یہ بحثیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو پہلی اس کی ابتدائی اٹھان جو ہے اس کا، یعنی یہ جو ابتدائی جو باتیں لکھی گئی ہیں، وہ بتاتا ہے کہ یہاں وہ مراد نہیں لی گئی جو غلطی سے، غلط فہمی کی بنا پر جس کی وجہ سے اعتراض کر دیا گیا تھا. اچھا، یہی وقت ہے مرزا صاحب، ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ امت کا مطلب جو ہے گروہ کے بھی ہیں، پارٹی کے بھی ہیں، گروپ کے بھی ہیں، کسی طبقہ کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اوپر جو الفضل کا والا گزرا تھا، ظلم ہے لوگ، ہاں لوگ. تو اب ہماری یہ جو مشکل ہے، اب وہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ گروپ پارٹی، یہ تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں. اب کیا انسان کے بارے میں، کیا انٹیلیجنٹ تھے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب، سبحان اللہ، بڑی مشکل ان کو پڑ گئی تھی. حالانکہ حوالہ پورا ایکسپلین کر دیا گیا تھا، لیکن صاف لگتا ہے وہ جو چٹ کے اوپر ان کو جو لکھ کے دیا جاتا تھا نا، وہ اٹارنی جنرل صاحب بس وہیں پر فوکس رکھتے تھے اور باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے تھے. اچھا، ضرور مایا ملت اسلامیہ، یہ جو وہی ہیں جو مسلمان ہیں، ضرور میں ملت اسلامیہ، ہاں جی ملت اسلامیہ، امت محمدیہ. اچھا، یہی وقت ہے وہ بڑا سرکل جو آپ نے کہا نا کہ جس میں گناہگار بھی ہیں، حضور نے فرمایا کافر بھی ہیں، حضور نے فرمایا ہاں، اور درمیانے درجے کا بھی سارے ہی ہیں. اچھا، اب یہی وقت ہے صاحب، وہ کافر جو ہیں وہ نکال کر، اب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو بات وہاں پہ بیان کی جا رہی ہے اس کو خام خواہ بات کا بتنگڑ بنانا. آپ کہتے ہیں جی وہ کافر کو نکال دو، اچھا چلے جی، باقی جو تھوڑا بہت کفر کرتے ہیں وہ بھی، اور مگر مسلمان ہر حالت میں ہیں. چلے ٹھیک ہے جی، ہر حالت میں، ہاں مسلمان ہر حالت میں ہیں، چاہے وہ گناہ گار ہیں، ہر حالت میں ہیں، مسلمان ہیں. اب یہ جو دائرہ اسلام ہے، یہ آگے نکالنے والی بات وہ آگے کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو دائرہ اسلام ہے یہ بھی ایک گروپ ہوگا. میں نے اسی واسطے دوسرے دن ایک اور تمثیل لی تھی، مجھے شبہ تھا کہ شاید، اچھا یہ وقت ہے. اب مجھے دائرہ اسلام، آپ کہتے ہیں جی مجھے کنفیوژن یہ ہو گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیفینیشن کی تھی نا دائرہ اسلام کی اور امت محمدیہ کی،
اس میں مجھے دائرہ اسلام بڑا گروپ معلوم ہوتا ہے اور ملت اسلامیہ چھوٹا یعنی کہ لگتا ہے۔ ضرور میں وہ دائرہ اسلام چھوٹا گروپ ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ میں نے معاف کریں، جب میں نے یہ عرض کی تو بنیاد رکھی اس قول پر، کس قول پر؟ اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، مفردات راغب جو قرآن کریم کی لغت ہے، انہوں نے اسلام کے معنی کرتے ہوئے کہا کہ اسلام دو قسم کا ہے۔ اب دیکھیں نا، اور بھی تواڈے بزرگاں نے کیا ہے، ادھر کیوں نہیں بولتے؟ اسلام دو قسم کا ہے، ایک اسلام ہے ایمان سے بالا فوق الایمان، اور ایک اسلام ہے ایمان سے نیچے یا دون الاسلام۔ دو قسم کا اسلام ہے۔ تو دائرہ اسلام جو یہاں آپ کے سوالات اور میرے جوابات میں آیا، کیونکہ ہماری بحث تو میری طرف سے بہت زیادتی ہوگی کیونکہ میں تو یہاں بطور وٹنس کے ہوں۔ اچھا بار یہ نہیں، اچھا نہیں جی یہ تو مسئلہ ایسا ہے۔ اچھا پھر بہرحال سوال جواب میں جو چیز آئی وہ مافوق الایمان کے متعلق ہم نے کہا، میں نے کہا کہ دائرہ اسلام ہے جو ایمان سے بالا چیز ہے، اور تو وہ درجہ اندر کا ہے، چھوٹا سرکل دائرہ اسلام کا، وہ بڑا نہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا دائرہ چھوٹا ہے، دائرہ اسلام بڑا ہے، نہیں۔ مفردات راغب کے مطابق جو دائرہ اسلام کی جو میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی وہ اندر والا سرکل ہے، اور امت محمدیہ والا باہر والا ہے، ملت اسلامیہ والا۔ اچھا یہ بختیار صاحب کو لگتا ہے تھوڑی سی سمجھ آئی۔ اس سے خارج ہو کے، یعنی دائرہ اسلام جو اندر والا ہے اس سے خارج ہو کے بھی مسلمان رہ سکتے ہیں؟ حضور نے کہا ہاں، بڑا درجہ جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا سرکل ہے، یعنی اندر والا دائرہ اسلام ہے، اس سے باہر نکل بھی جائیں تو پھر بھی ملت اسلامیہ کے دائرہ کے اندر وہ بندہ رہتا ہے۔ چلیں جی، یہ بختیار صاحب، ہاں جی وہ میں سمجھ گیا، چلیں جی شکر ہے جی، سمجھ آئی۔ اب میں اتمام حجت پر کچھ مزید وضاحت کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں جی یہ بختیار صاحب؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے، دل میں ایک چیز ہو مگر انسان انکار کرے۔ فرمایا نہیں، اتمام حجت ہوا یا نہیں ہوا اس شخص کے متعلق جو خود تسلیم نہیں کرتا کہ مجھ پر اتمام حجت ہو گیا، یہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کا کام نہیں کہ اس کے اوپر حکم لگائے۔ اچھا جی، یہ اختیار نہیں مرزا صاحب، میں ایک اور چیز کی طرف آ رہا تھا۔ اب وہ اصل میں یہ تمہید تھی ان کی، وہ آنا چاہ رہے تھے رفتہ رفتہ کلمت الفصل کے حوالہ کی طرف۔ اچھا معاف کیجئے سننے نہیں، آپ نے کل بھی فرمایا تھا اور آج صبح بھی فرمایا کہ اتمام حجت کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ایک چیز سمجھ آ جائے، پوری دلیل اس کے سامنے ہو اور وہ انکار کرے، سمجھ جائے، کنونسڈ ہو اور انکار کرے۔ ضرور یہ کیٹیگری، ایک کیٹیگری، ایک اسپیکٹ، ہاں ضرور ایک قسم یہ ہے کہ سمجھ گیا ہے اور کہتا ہے میں سمجھ تو گیا ہوں، اعلان کرتا ہے میں سمجھ گیا ہوں مگر مانوں گا نہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں اکٹھی ہونی چاہیے، کہ میں سمجھ گیا ہوں پر مانوں گا نہیں، یہ نہ صرف کہ مانوں گا نہیں، یہ اختیار ہاں میں انکار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سمینا و عصینا، قرآن کریم کہتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ اس کیٹیگری میں ہے جو مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ حضور نے ہاں جی رہ ہی نہیں سکتا، آپ ہی انکار کر دیا اس نے۔ اچھا یہی اختیار ہاں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اعلان کا ہونا ضروری ہے، ضرور میں اس کی طرف سے، یعنی اعلان کا ہونا ضروری ہے پر مولوی کی طرف سے نہیں، اس بندے کی طرف سے۔ اچھا جی ہاں اس کی طرف سے۔ ابھی یہ اعلان کی مزید ڈیفینیشن جو ہوگی کہ فرض کرو کہ کسی عالم نے مرزا صاحب کی باتیں سنی اور وہ کنونس ہو گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کنونس ہو گیا ہے مرزا صاحب کے نقطہ نظر سے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ نہیں مرزا صاحب سچے نبی نہیں، تو یہ اعلان ضرور نہ نہیں، پھر وہ رہ گیا ایک حصہ رہ گیا۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے، یعنی صرف یہ اعلان نہ کرے کہ میں نہیں مانتا مرزا صاحب سچے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کہے میں یہ تو سمجھ گیا ہوں کہ یہ سچے ہیں مگر میں ایمان نہیں لاتا۔
ठीक है जी, फिर वो कैटेगरी बनेगी, पहली कैटेगरी। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही जुर्म है। हाँ वो एक हिस्सा रह गया था ना, ये इख्तियार, फिर तो सिंपल है जी, देन देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। फिर मैं ये पूछूंगा कि ये कैटेगरी है कि इत्माम हुज्जत के बाद जो मिर्जा साहब को ना माने और खुदा के रसूल, ये असल में मेरा ख्याल है खुदा के रसूल को ना माने, ये मिस प्रिंटिंग है, खुदा का रसूल ना माने, ये कोई बनती नहीं है बात। जो मिर्जा साहब को ना माने और खुदा के रसूल को ना, अच्छा मिर्जा साहब को ना माने और खुदा का रसूल ना माने, यानी मिर्जा साहब को खुदा का रसूल ना माने, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ। इत्माम हुज्जत के बाद जो मिर्जा साहब को ना माने और खुदा का रसूल ना माने, वो खुदा और रसूल को ना मानने के बराबर काफिर है इत्माम हुज्जत के बाद। इस तरह आपने डिफाइन किया। जुर्म है जिसने खुद कहा कि मुझ पर इत्माम हुज्जत हो भी गया और मैं नहीं मानता, ये इस कैटेगरी में है जो कहता है वो ये उस कैटेगरी में है जो कहता है वो बिल्कुल, जो कहता है वो बिल्कुल ही काफिर, 100% काफिर है। यानी ये आप कह रहे हैं जुर्म है, हाँ वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज। अच्छा हाँ दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो तो जुर्म है नहीं, यानी वो तो इस्लाम से ही खारिज है, सिर्फ दायरा इस्लाम से खारिज नहीं। जो ये कहता है कि मैं समझ गया हूं कि मिर्जा साहब खुदा की तरफ से हैं, मैं ये समझ गया हूं कि खुदा ने इनको भेजा है, लेकिन मैं नहीं मानता, फिर भी जुर्म है, वो तो गैर मुस्लिम है। अच्छा यही पे साहब कहते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं रहा जी, हाँ गैर मुस्लिम है। अच्छा यही है बख्तियार साहब, मैं इसका कहता हूं कि वो 100% काफिर, जुर्म है गैर मुस्लिम कह लें, मुसलमान नहीं रहा वो, जुर्म है हाँ गैर मुस्लिम। अच्छा यही है बख्तियार साहब। अब आपके अंदाजे के मुताबिक बड़ा जबरदस्त सवाल है जी, कितने लोगों ने ऐसा ऐलान किया है जी? जुर्म है इसमें अंदाजे का तो सवाल ही नहीं, यानी ये कैटेगरियां बना रहे हैं, चलें बार, यानी इल्म क्या होगा? जुर्म है उनके अपने इल्म के मुताबिक कहें, यानी जिस बंदे ने ऐलान किया है उनके अपने इल्म के मुताबिक कहें। हाँ मैं इल्म का कह रहा हूँ, इल्म के मुताबिक। अच्छा वो आप पूछ रहे थे आपके इल्म के मुताबिक, जुर्म है मेरे इल्म में ये तो नहीं, ये तो है नहीं, मेरे इल्म में ये तो है, मैंने खुद सुना है कि क्या लोग क्या कहते हैं या लिखते हैं, ये मदूदी साहब ने भी लिखा हुआ है इसी तरह की बात अपने रसाला खत्म नबूवत के नाम से जो छपा हुआ है, जो आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, जो आयत खातमुन नबीयीन है, उसमें जो मदूदी साहब की जो तशरीह है उसको अलहदा तौर पे खत्म नबूवत के नाम से रसाला जो छापा गया है, उसमें भी इसी तरह के अल्फाज आखिर पे मदूदी साहब ने लिखे हुए हैं। जुर्म आते हैं, ये मैंने खुद सुना है कि अगर, यानी बाद लोग कहते हैं अगर अल्लाह भी आ जाए और कहे कि बानी सिलसिला सच्चे हैं, तब भी हम नहीं मानेंगे। जिस तरह मदूदी साहब ने लिखा है कि हम कहेंगे अल्लाह मियां तू ही तो सामने फसाया सी, तू ही तो क्या सी कि नहीं मानना नबी, अब फिर तूने नबी क्यों भेज दिया? ये नहीं कहते कि शायद हमें गलती होगी। बार ये बख्तियार साहब नहीं, वो तो एक और चीज है जुर्म है नहीं, हाँ वो अगर के साथ, हाँ वो अगर के साथ है, और साथ ही वो ये नहीं कहते कि मैं कन्विंस हो गया हूँ। जुर्म है मेरे इल्म में इस वक्त, अब ये जवाब दे रहे हैं जरूर इस बात का कि कितने लोग इस तरह के हैं, मेरे इल्म में इस वक्त, मेरे इल्म और मेरे हाफजा में कंबाइन ब्रैकेट कर दें, इल्म और हाफजा कोई आदमी नहीं, यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये ऐलान करता हो कि मैं इस बात पर मुझे पता है कि ये मिर्जा साहब खुदा की तरफ से हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानता। यानी पहला कैटेगरी में कोई बंदा नहीं है, ये कह लें कोई आदमी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, इसके मुताबिक कोई भी काफिर इस वक्त नहीं है। देखे ना, बात वाज़ेह होगी थी, यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अच्छा मिर्जा हजूर ने मैं इस सेंस में, हाँ इस लिहाज से, हाँ ठीक है, मैं हाँ ठीक है। अच्छा यही वक्त ऐसा, इस लिहाज से मिल्लत इस्लामिया से बाहर, हाँ बिल्कुल, यानी दीगर अल्फाज में कहते हैं ऐसा कोई शख्स नहीं जो मुसलमान ना हो। जुर्म है ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस्लाम का दावा करे और मुसलमान ना हो, ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस्लाम का दावा करे और मुसलमान ना हो। क्यों? इसलिए कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता हो कि मैं मुसलमान हूं, मुझे ये पता है कि मिर्जा साहब सच्चे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक है जी,
अच्छा, या बख्तियार साहब, हम ये तो कंसीड करते हैं, हम इन लोगों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं। मैं ईसाई यहूदियों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हाँ ईमान रखते हैं ज़रूर माया, ठीक है। अच्छा, ये बख्तियार साहब आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को। हमारी बहस ये है कि जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं, यानी कि मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, उसके बाद सवाल आता है मिर्जा गुलाम अहमद साहिब पर कि उनको हम नबी मानते हैं या नहीं। सवाल उनका है, सवाल उनका है इस वक्त, यानी ये जो असेंबली में डिस्कस हो रहा है इस वक्त, आपकी नजर में उन मुसलमानों में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसको आप कहें कि 100% 100% काफिर है? जुर्म है हाँ, जो गैर मुस्लिम है, यानी कोई एक भी नहीं। अब यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी, ठीक है जी, कि जब आप हमें 100% गैर मुस्लिम नहीं मानते तो हम भी आपको नहीं मानते, लेकिन नीयतें खराब हो तो देख लें फिर। अच्छा, ये बख्तियार जो कि इल्म की बात है ऐलान नहीं करता, जुर्म है हाँ, इल्म की गैर मुस्लिम है, कोई ऐसा नहीं जिसे मैं गैर मुस्लिम कहूं। हाँ है ही नहीं या इल्म में नहीं है, ठीक है जी। अब ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पिछले दिनों ये बहसें उठाई थी, बड़ी उठा देते हैं बाज दफा, पढ़ लें जी इसको, अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। ऐसे उठ के वीडियो बना देना सिर्फ व्यूज के लिए, अल्लाह ताला ही है जो आपको हिदायत दे पा रहे। अच्छा, ये बख्तियार है ही नहीं या इल्म में नहीं, रुमाया मेरे इल्म और हाफजे में नहीं, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं है। अच्छा चले जी, पहली कैटेगरी क्लियर हो गई। अब यही बख्तियार, अब दूसरी कैटेगरी ये आ जाती है जो इतमाम हुज्जत के बगैर मिर्जा साहब को ना माने, यानी एक बंदा है उस तक अभी पूरी तरह पैगाम नहीं पहुंचा, उसने पूरी तहकीक नहीं की, उसके दिल को तसल्ली नहीं हुई और वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से नहीं मानता। ये है जी कैटेगरी दूसरी। अच्छा, जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की कह रहे हैं या दुनिया के जो कलमा को मुसलमान है, तो मैं नहीं, 3 किस्में हैं ये, यानी अब 2 कह रहे हैं, असल में 3 किस्में हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर, जो हमारी बहस हुई है सुने, हाँ, इससे जो मैं नतीजे पर, इससे जो मैं नतीजे पर पहुंच सका हूं। अच्छा, क्या जी नतीजा? फिर जो जहां आप दुरुस्त समझते हैं कि मैंने गलती की है वो आप पॉइंट आउट करते हैं, ये यानी कि वो तय हुआ वहां पे कि जी मैं जो समझा हूं कैटेगरीज वो आपको बताता हूं, फिर जहां पे मैं गलत हूं आप बताते हैं कि मैं आपकी बात सही समझाऊं कि नहीं, दोनों में ठीक है। ये बख्तियार जो इतमाम हुज्जत के बगैर मिर्जा साहब को ना माने मगर खुदा और रसूल को माने, यानी कलमा को मुसलमान, वो काफिर किस हद तक है? वो काफिर किसी हद तक है मगर दायरा इस्लाम से खारिज नहीं, ठीक है जी। जुर्माया हाँ वो कहते हैं और दायरा इस्लाम से खारिज है, मिल्लत इस्लामिया से नहीं। जुर्माया हाँ, मिल्लत इस्लामिया से खारिज बिल्कुल नहीं, ठीक है जी, मगर दायरा इस्लाम से खारिज है। जुर्माया वो दायरा इस्लाम को छोड़ दें, अगर इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। बात तो ये है कि मिल्लत इस्लामिया का वो कलमा गो जो है वो हजरत मसीह सलाम को बेशक ना भी माने, फिर भी वो कलमा गो मुसलमान ही रहता है, गुनाहगार है जो भी है, दायरा इस्लाम से खारिज भी हो गया है लेकिन मिल्लत इस्लामिया में शामिल है, ठीक है। सुने भाई, अगर मिल्लत दायरा इस्लाम से आपको कंफ्यूजन होती है तो बेशक उसको छोड़ दें, मिल्लत इस्लामिया की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, नहीं, अच्छा सुने भाई, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, वो काफिर गुनाहगार है अगर ये फिक्रा बना लें, यानी वो बंदा जो कलमा गो है, इतमाम हुज्जत नहीं हुई और हजरत मसीह सलाम को नहीं मानता, अगर ये फिक्रा बना लें तो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा वो काफिर व गुनाहगार है, ठीक है जी। अब यही वो बात है काफिर व गुनाहगार जो दरअसल कलमतुल फसल के उस हवाले में है, जिसको अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ट्विस्ट किया और मौलवी भी ट्विस्ट करते हैं, वो हम अभी आखिर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नुमाया वो काफिर का वह गुनाहगार है लेकिन मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं जी मैं ऐसे कह देता हूं, पहले वो कैटेगरी है जो कि खुदा और रसूल पर ईमान रखते हैं मगर इतमाम हुज्जत के बावजूद, जिस सेंस में आपने इंटरप्रेट किया है उसको जुर्म में नहीं, फिर अगर लिखने के इतमाम हुज्जत के बावजूद ये ऐलान करे के, उन्हें कहा हाँ ठीक है जी, ऐलान मैंने कहा जिसे आपने इंटरप्रेट किया, ठीक है जी। क्या है जी, पहली कैटेगरी है वो रिकॉर्ड हो चुका है जैसे आपने इंटरप्रेट किया, इसी वास्ते मैं कहता हूं कि वो ऐलान करे
تو وہ تو بالکل ہی کافر ہے. یعنی اعلان کرے کہ تمام حجت میرے پہ ہو چکا ہے, مجھے سمجھ آ چکی ہے, مرزا صاحب خدا کی طرف سے ہیں لیکن میں نہیں مانتا, وہ تو بالکل ہی کافر ہے, مسلمان نہیں جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہیں دوسری کیٹیگری جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ مرزا صاحب کو اتمام حجت کے بغیر, یعنی ان پر اتمام حجت نہیں ہوا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم پر نہیں ہوا, حضور نے فرمایا ہم پر نہیں ہوا ہے جی, خواہ ہو چکا ہو, حضور نے کہا خواہ ہو چکا ہو اتمام حجت, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اتمام حجت نہیں ہوا. پھر یہی بختیار کہتے ہیں ان بندوں ان لوگوں کے بارے میں اعلان نہیں کیا انہوں نے, یہی مطلب ہوا نا, یعنی انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اتمام حجت ہو چکا ہے, ہمیں دل کا حال نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, ظلم ہے, ظاہر ہے, اعلان نہیں کیا تو وہ کافر ہیں. ظلم نے فرمایا وہ کافر گناہگار ہیں, یعنی وہ منکر تو ہیں, ٹھیک ہے, منکر ہیں, کافر ہیں, گناہگار ہیں, مگر ملت اسلامیہ سے, ظلم ہے وہ کافر گناہگار ہیں مگر ملت اسلامیہ سے خارج نہیں. اور جو ملت اسلامیہ کا دائرہ ہے اس سے خارج نہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہے جی, ملت یعنی ملت اسلامیہ سے خارج نہیں. ظلم ہے نہیں, وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں. اچھا, یہ بختیار صاحب, ہاں یہ سمجھیے کہ 100% کافر نہیں, جسے میں نے پہلے کہا ظلم ہے کافر گناہگار ہیں, یعنی کفر بمانی کافر کے. اچھا, یہ بختیار صاحب ایک اور کیٹیگری آتی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے گڑمڑ کرنے کی کوشش کی ہے, غور سے سنیے گا, میں اس کے علیحدہ ذکر نہیں لانا چاہتا, میں اس پر آ رہا ہوں. اب یہ جو ہے تیسری کیٹیگری جو ہے, یہ دو کیٹیگریز تو ہمارے سامنے آ گئی اس وقت. یعنی کون سی دو کیٹیگریز؟ ایک وہ جو بالکل ہی کافر, جو کہ اتمام حجت کے باوجود انکار کر رہے ہیں, اعلانیہ انکار کر رہے ہیں, کوئی ان کی پوزیشن میں شک کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے یہ بھی مان لیا وہاں پہ اسمبلی میں کہ ایسا کوئی بندہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیں, یعنی جو دوسری کیٹیگری ہے, ملت اسلامیہ میں ہیں, وہ مسلمان ہیں, گناہگار کہیں ان کو, مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, آپ گناہگار کہہ لیں ان کو. اچھا, یعنی مسلمان ہیں مگر گناہگار مسلمان. ہاں حضور نے فرمایا اچھا جی 50% کہیں, 25% کافر کہیں مگر ہیں مسلمان. حضور نے فرمایا ملت اسلامیہ میں ہیں اور غیر مسلم ان کو نہیں کہا جا سکتا. چلے, اچھا یہ بختیار, تو یہ دونوں جو پوزیشنیں ہیں وہ واضح ہو گئی. ٹھیک ہے جی. حضور نے فرمایا جی اب یہاں پہ لے کے آئے ہیں وہ تیسری کیٹیگری, غور سے سنیے گا. اور ایک تیسری کیٹیگری وہ ہے جو اتمام حجت کے بعد یا اس کے بغیر خدا اور رسول کو مانتے ہیں اور مرزا صاحب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ 100% مسلمان اور 100% نان کافر. میں اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں ان کو آپ احمدی سمجھیں. جی اچھا, حضور میں ہاں, یعنی تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ مرزا صاحب کو بھی مانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اور مرزا صاحب کو بھی مانتے ہیں. یہ جی تیسری کیٹیگری ہے. اچھا, یعنی ایک کیٹیگری جو ہے نا, یہ تین کیٹیگری جو ہیں, یہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں, ان میں سے ہمیں کسی پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. اب یہ دیکھیں, یہ ایک خاص اینگل سے یہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کلمات الفصل ایک اور اینگل سے لکھی کتاب ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, یا یہ بختیار صاحب اٹھا کے وہاں سے اس کو لیں گے مڈل میں. یہ بحث چل رہی ہے, اور ایک کیٹیگری ہے گناہگاروں کی. اچھا جی, جو سب میں ہیں, یعنی احمدیوں میں بھی ہیں, غیر احمدیوں میں بھی ہیں. ضرور میں ہاں, وہ ہیں ہر ایک کیٹیگری میں ہوں گے. ضرور میں ہاں, وہ ہر کیٹیگری میں, کافروں میں بھی ہیں, ضرور میں احمدیوں میں بھی ہیں, دیوبندیوں میں بھی ہیں. اچھا, یہ بختیار صاحب جو اتمام حجت کے بغیر, یہ تو سب میں موجود ہیں, اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے بیچ میں. یہ دیکھیں نا, یہ ان کی وہ تھی جو کہتے ہیں نا کہ بات کا پتنگا بڑھانا. ابھی کیوں چھوڑ دیا جائے ان کو مڈل؟ کہتے ہیں جی آپ کیا کہنا کہ جاتے ہیں کہ جی جو دو کیٹیگریز ہیں نا, وہ غیر احمدی جو کہ بغیر جو کہ ان پر اتمام حجت نہیں ہوا ابھی تک, لیکن وہ انہوں نے حضرت کو نہیں مانا, وہ ان میں بھی گناہگار ہیں. اور احمدی جنہوں نے مان لیا ان میں بھی گناہگار ہیں. گناہگاروں کو تو نکال دیں جی ملت سے.
जी, हालांकि ये कोई बात बनती नहीं थी। बहरहाल चलें, अब मिर्जा साहब सवाल ये है कि हर एक की पोजीशन क्लियर है। एक वो जो कि काफर हैं, 100% काफर हैं, यानी पहली कैटेगरी, और उनके कुफर में कोई शक नहीं, अल्लाह और रसूल को भी नहीं मानते, मिर्जा साहब को भी नहीं मानते इत्माम हुज्जत के बावजूद। एक वो हैं जो इत्माम हुज्जत के बाद मिर्जा साहब को नहीं मानते, वो भी काफिर, इनमें भी कोई शक नहीं है। फिर बाकी जो हैं वो मुसलमान हैं, उनकी हमने कैटेगरीज बना दी, खुद मान रहे हैं कि बाकी मुसलमान हैं। ठीक है जी, चले, हुजूर भी यही फरमा रहे थे बाकी मुसलमान हैं। अच्छा, अब हुजूर में हाँ कुफ्र, अब यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है, क्या हुजूर ने एक्सप्लेनेशन दी हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो मुसलमान हैं ये वो मुसलमान है उस कैटेगरी में जो हुजूर ने फरमाया था गुनाहगार मुसलमान है। अच्छा, ये बख्तियार, तो जब अब यहाँ पे लेके आए हैं जी, अब देखें क्या कह रहे थे कि मैंने तो नहीं कहा कि कलमातुल फसल मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की किताब है, मुझे बड़ा क्लियर है जी, अभी ऊपर बात हुई थी, क्या लेके आए यहाँ पे उठा के। तो जब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब फरमाते हैं कि क्यों खामखा गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश की जाती है, ये कौन सी कैटेगरी है? क्यों खामखा गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश की जाती है? वो कहना ही जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि गैर अहमदी जो हैं वो मुसलमान हैं, चले गुनाहगार मुसलमान हैं, तो ये कलमातुल फसल में क्यों लिखा हुआ है कि गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश क्यों करते हो, है जी? अच्छा, जुल्म आया वही, यानी जो कैटेगरी आपने बनाई है दूसरी, मुसलमान गुनाहगार, ये मतलब है यहाँ पे। ये बख्तियार, पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है, जुल्म है, पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हुजूर ने फरमाया ये कुफर व गुनाह वाली, ये जो सफ़ा 611 पे था ना सेकंड कैटेगरी, ये कुफर व गुनाह वाली, ये 611 पे ऊपर हम देख लेते हैं, ये 2 सफ़े पहले ये हुजूर ने फरमाया था, ये दूसरी कैटेगरी कि ये जो है मिल्लत इस्लामिया में वो मुसलमान हैं, गुनाहगार कहें उनको, मुसलमान भी हैं लेकिन गुनाहगार हैं, जुल्म है यहाँ ये मुराद है उनकी। अच्छा, फिर ये जी, अच्छा देखे ना जी ना कि हुजूर ने फरमाया काफर व गुनाहगार कहा था ना आपने, तो ये वो कैटेगरी है जहाँ पे जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये वक्त ऐसा मैंने अर्ज किया ना, मेरा सवाल सुने, एक कैटेगरी है वो है ही काफर, कोई शक ही नहीं उस पर, दूसरी कैटेगरी है ही मुसलमान, कोई शक नहीं उसमें, गुनाह किया होगा उसने, तो वो कहते हैं कि क्यों इनको मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया इसका मतलब ये है कि जो गुनाहगार हैं उनको बेगुनाह कैसे कहते हो तुम, ये मतलब है इस फिक्रे का। ठीक है, और सियाक़त सबाक़ से जब पढ़ें, जैसे कि हम पढ़ेंगे, तो यही फिक्रा वहां, यही मतलब बनता है वहां पे। अच्छा, ये बख्तियार नहीं जी, गुनाहगार फिर मुसलमान है, मुसलमानी तो नहीं खत्म हो जाती, ये तो हम कंसीड कर चुके हैं कि वो हैं मुसलमान, मिल्लत मोहम्मदी में शामिल हैं, गुनाहगार अहमदियों में भी हैं, गुनाहगार काफरों में भी हैं, नहीं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ये भी कहते हैं कि उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये मैं यहाँ को मिटा हुआ है, ये कहते होंगे, ये कहते हैं कि उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कलमतुल फसल में जुर्म में नहीं, काफर व गुनाहगार जो हैं उनको बेगुनाह साबित करने की कैसे कोशिश करते हो, ये मतलब ऐसे करेगा। अच्छा, नहीं जी ये मैं नहीं, अच्छा मेरा मतलब जो है मैं वो वाजे नहीं कर सका, यही साहब कह रहे हैं। अब मैंने अर्ज ये किया कि जो काफर है उसके तो मुसलमान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कोई उसको साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा जी, ये भी हल्के ने गलत बात की है, ऊपर जो कैटेगरी निकली थी उसमें ये था काफर मुसलमान एक तरफ से, मुसलमान एक तरफ से काफर है जी, लेकिन ये डॉज कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, उसको छोड़े हैं में, हाँ वो तो छोड़ दिया। अब वो जो कैटेगरी है काफरों की, जो कि इत्माम हुज्जत के बावजूद मिर्जा साहब पर ईमान नहीं लाते, वो ऐसे ही है जैसे खुदा और रसूल पर ईमान नहीं लाते, वो पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उनका भी कोई सवाल नहीं पैदा होता, उनको कौन मुसलमान साबित करने की कोशिश करता है। अब रहेगी दो और कैटेगरी जो इनके मुसलमान होने में कोई शक नहीं है। अच्छा जी,
हाँ मिल्लत इस्लामिया से बाहर, फरमाया हाँ मिल्लत इस्लामिया से बाहर उनको कहा ही नहीं जा सकता। यानी वो कैटेगरी जो है जो इत्माम में हुज्जत ना होने की वजह से जो अहमदी नहीं हुए, मसीह इस्लाम को नहीं मानते, हुजूर ने फरमाया मिल्लत इस्लामिया से बाहर है, उनको कहा ही नहीं जा सकता एक सेकंड के लिए, यानी वो मिल्लत इस्लामिया के अंदर है। अच्छा जी, हाँ नहीं किया जा सकता या कहा जा सकता होगा। तो ये जब कहते हैं, यानी कलमत और फसल में जो लिखा हुआ है कि उनको क्यों खामखा मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये कि वो नहीं है और साबित कर रहे हैं, यानी वो मुसलमान नहीं है लेकिन कोई उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये किसका जिक्र हो रहा है? हालांकि ये अगर वहीं पे पढ़ लेते, अल्लाह ताला इनको तौफीक देता चंद सफ़े, तो वहां पे साफ बात वाज़ेह हो जाती है किसका जिक्र हो रहा है। पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह हम। अच्छा जी, हुजूर ने फरमाया मेरे नज़दीक तो इसमें कोई तज़ाद नहीं है, मैं अपनी राय बता रहा हूं ना। मेरे नज़दीक इसके मानी ये हैं कि वो कैटेगरी जिसके मुतल्लिक हमने कहा कि मिल्लत इस्लामिया से बाहर नहीं, उनको गैर मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफर व गुनाहगार हैं। तो ये फरमा रहे हैं यहां पर कि जो गुनाहगार है उसको बेगुनाह कैसे साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये दोस्त नोट कर लें, सफ़ा 615 की ये तहरीर है। ये हम दोबारा जब वो तहरीर पढ़ेंगे कलमत और फसल की भी, तो इसमें दोबारा देखेंगे कि यही बात थी ना जो हुजूर ने बयान किया है यहाँ पे, 100% उस तहरीर का यही मतलब है जी। मौलवी खुद तोड़ते मरोड़ते हैं, तारी जन्ने साहब भी तोड़ मरोड़े थे, बड़ा शौक है इनको ना वो गैर मुस्लिम अपने आप को पक्का गैर मुस्लिम कहलवाने का। अच्छा जी, अच्छा ये बख्तियार यानी गुनाहगार थे वो। हुजूर में ये जो है, हुजूर में ये जो है कौन सा हवाला मुमकिन है कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखें सारी ज़बानी बातें हो रही थी उसका, मुमकिन है कॉन्टेक्स्ट और हो। अच्छा ये बख्तियार, ये कलमत अल फसल सफ़ा 148 कल मैंने आपको कहा, और ये देखें कलमत अल फसल ऊपर कह चुके थे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। ये देखें मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद। चले जी, और ये अमूमन ये मौलवी भी इस तरह के झूठ बोला करते हैं। अच्छा कहते हैं जी, क्या जी कलमत फसल सफ़ा 148 पर, अब जबकि ये मसला बिल्कुल साफ है कि मसीह मौत के मानने के बगैर निजात नहीं हो सकती, तो क्यों खामखा गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश की जाती है। मैं ये कहता हूँ, अर्ज करता हूँ, हुजूर ने फरमाया जी ये निकल आया, मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो सफ़ा 148 है। आपने फरमाया कलमतुल फसल 148। अब वो कहते हैं मेरा ख्याल है या तो मैंने 148 कहा है या 128 है, वो प्रिंट ऐसा है सफ़ा 148 पर वो। अच्छा वो कल आपने बताया था जी, ये दुर्मय, हाँ ये 148 पर नहीं निकला ना, नहीं ना निकला। कल आपको एक रेफरेंस दिया था, वो कहाँ है भट्टी साहब, या ये बताया साहब भट्टी साहब से पूछ रहे हैं। देखते हैं हुजूर ने फरमाया, ये कल मैंने आपको बताया था, आपने इस पर कमेंट भी किए। जुर्मा नहीं, मैंने कमेंट्स नहीं किए वहां, उस वक्त तक तो हमारे पास ये किताब ही नहीं थी, एम ही कह रहे हो कमेंट्स किए। अच्छा नहीं, मुमकिन है कि वेरीफाई ना किया हो आपने। जुर्मा हाँ वेरीफाई नहीं किया। अच्छा ये बख्तियार हाँ ना किया हो। जुर्मा ये सारा सफ़ा मैं पढ़ देता हूँ, यानी सफ़ा 148 नहीं, यानी ये चीज मैं कहता हूँ जो यहाँ है जुर्म है, जो यहाँ नजर जो यहाँ नहीं है वो यहाँ नहीं है, यानी जो आप कह रहे हैं ना तहरीर, वो यहाँ नहीं है, नजर नहीं आ रही मुझे, और गौर से पढ़ लेते हैं। अच्छा अब ये बख्तियार साहब कह रहे हैं जी क्या तहरीर है जी, अब जबकि मसला बिल्कुल साफ है कि मसीह मौत के मानने के बगैर निजात नहीं हो सकती। अब ये देखें एक खास एंगल से बहुत बात हो रही है, निजात के एंगल से, तो क्यों खामखा गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश की जाती है। जुर्माया कोशिश की जाती है, यहां तो नहीं है, ये सफ़ा 148 पर ये फिक्रे नहीं है, ठीक है जी। अच्छा ये बख्तियार ये निकाल लें जी हम, हाँ अगर पता चल जाए अभी फिर वो जी अब फिर कहते हैं जी यही बख्तियार साहब, आई एम सॉरी सर, इट वाज पेज 128 129 128 129 वो जो है ना जी प्रिंट ऐसा है, ये 129 पर आएगा, 128 से शायद शुरू हुआ है। कलमत अल फसल रिव्यू ऑफ रिलीजन,
اس میں جی اب جبکہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موت کے ماننے کے بغیر نجات، حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ہے، یہ یہاں ہے 129 نجات نہیں ہو سکتی، تو کیوں خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اب یہ دیکھیں وہ بحث کرتے 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 اب وہ موقع ہے جب حضور نے وہ جو ہے حوالہ وہاں پہ باقاعدہ نکالا ہے وہاں پہ. اچھا جی، حضور نے فرمایا یہ ہے، یہ بالکل واضح ہے یعنی اس تحریر میں کہ یہاں مسئلہ نجات کا، یعنی نجات ڈسکس ہو رہی ہے اور نجات کا تعلق گناہ سے بھی ہے. تو یہاں یہ سوال ہے جو گناہگار ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے. انہوں نے کہا مرزا صاحب میں اس کے معنی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں معنی نہیں، وہ نہیں میں آپ کو سوال پورا ایکسپلین نہیں کر سکا، معاف کیجئے. گناہگار جو ہیں احمدیوں میں بھی ہیں، یعنی یہاں غیر احمدیوں کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی گناہگار ہم نہیں مانیں گے. لیکن بہرحال یہ دیکھ لیں اٹارنی جنرل صاحب کی جو مینٹل کیلیبر تھا، اٹارنی جنرل صاحب کا مینٹل کیلیبر یہ تھا کہ گناہگار جو ہے وہ ہر طرح کا گناہگار ایک ہی کیلیبر کا ہوتا ہے. سبحان اللہ ہے جی، پتہ نہیں ان کو قرآن حدیث کبھی پڑھی نہیں تھی انہوں نے. اچھا کہتے ہیں جی کیا لکھا ہے جی، کیوں غیر احمدیوں کو مسلمان بنانے کی مسلمان یہ بنانے کی غلط ہے، یہ ایسے پرنٹ ہو گیا. کیوں غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو اس کانٹیکس میں آپ ذرا ان کو ایکسپلین کریں. ذرا ہاں جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. کیوں جی کہتے ہیں ایکسپلین کریں، کیونکہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ احمدیوں میں گناہگار نہیں ہے، اس لیے گناہگار کا یہاں تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں گناہگار ہم نہیں اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے جی، ضرور میں سمجھ گیا، بات سمجھ گیا. میں بھی واضح کر دیتا ہوں. کیا ہے جی، حضور نے فرمایا غیر گناہگار احمدیوں میں بھی ہیں. اب یہ یا تو یہاں پہ وہابیوں لکھا ہے یا غیر احمدیوں، یہ کچھ بھی دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن بہرحال مطلب ایک ہی ہے. گناہگار احمدیوں میں بھی ہیں اور غیر احمدیوں میں بھی ہیں، یہ کہہ لیں ساروں میں ہیں. اللہ معاف کرے، کوئی تھوڑا گناہگار ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. کوئی تھوڑا گناہگار ہے، کوئی زیادہ گناہگار. اسی واسطے ہم کو ہر وقت استغفار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، لیکن گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ ہے چغلی کرنے کا، ایک گناہ ہے غیبت کرنے کا، ایک گناہ ہے چوری کرنے کا. یہاں جو نہ ماننے والا ہے وہ ایک گناہ ہے، یعنی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا. اور حضور نے فرمایا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ گناہ کے لحاظ سے احمدی غیر احمدی برابر ہیں، حضور نے فرمایا اور 1000 گناہوں میں احمدیت میں داخل ہونے والا مبتلا ہو سکتا ہے، اور 1000 گناہوں میں احمدیت میں داخل ہونے والا مبتلا ہو سکتا ہے، مگر اس گناہ میں وہ مبتلا نہیں ہوا کہ اس نے انکار نہیں کیا، یا کہہ لیں کہ یہ کہ اس نے انکار کیا. اس واسطے جو یہاں زیر بحث مضمون ہے اس میں احمدی شامل ہی نہیں ہو سکتا. ایویں تکے نال بارے وچ، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ گناہ، جو شخص یہ گناہ کرتا ہے کہ اس نے جس کو ماننا چاہیے تھا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کو نہیں مانا اور اس طرح ایک حد تک گناہگار ہو گیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کیوں کر کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اصل میں کلمۃ الفصل کے اس چیپٹر میں یہی بات پیش ہو رہی ہے، یہی حضور نے یہاں پہ بیان کی ہے. اچھا جی، یہ نہیں مرزا صاحب، میں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش یعنی کہ گنجائش ہی نہیں. مسلمان تو وہ ہے گناہگار ہے. وہ جو میں نے اس دن عرض کیا کہ آخر گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. جی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، آپ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل صاحب اس عبارت کا یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہی مطلب ہے. حضور نے فرمایا یعنی اگر اس کی بجائے یہ ہوتا کہ اس کافر گناہگار کو، یعنی غیر احمدی کی بجائے یہ لکھا جاتا اس کافر گناہگار کو، جی مسلمان کی بجائے لکھا جاتا بے گناہ، اس کافر گناہگار کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ آپ کیا چاہتے تھے وہاں لکھا جاتا.
نہ ہاں اگر وہ بات ہوتی تو پھر میں حضور نے میں اور زیادہ بات وہ سخت ہوتی، موجودہ اور صورت سے زیادہ سخت ہو جاتی. اس کا اگر آپ اس کے میننگ میں جائیں تو اس کے مطلب تو بہت سخت ہیں جی. کافر گناہ گار کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں جا رہی ہے؟ اچھا یہ اختیار نہیں، اب تو بالکل صاف یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ کہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ ان کی نجات کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ نبی جو ہیں، اب یہ انہوں نے جو ایکسپلینیشن ان کو سمجھ آ رہی تھی وہ بیان کی اپنی انٹرپریٹیشن. حضور نے فرمایا پھر نجات کا مسئلہ آ گیا ہے جی. جو نجات کا مسئلہ ہے وہ پہلے ایکسپلین ہو چکا ہوا ہے. نجات کے اوپر ابھی آج بھی حوالہ پڑا گیا تھا حقیقت الوحی کا. وہ تو مسئلہ ہی مختلف ہے. نجات کے مختلف کیٹیگریز انسانوں کی مختلف باتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نجات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اچھا جی دونوں میں پھر نجات کا مسئلہ آ گیا، اس کو چھوڑیں. نہیں جی میں یہ کہاں چھوڑنے والے تھے، ان کے نزدیک تو بڑا پکا والا پکا پیٹا والا آ گیا سیاست. نہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ بالکل صاف الفاظ میں آ جاتا ہے، اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کیٹیگری صاف ہے. حضور میں نہیں وہ حصہ تو صاف ہو گیا، یعنی پہلے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہوں. میں نہیں وہ مطلب میں اسی واسطے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کچھ اس میں یہ ہے کہ ایک کیٹیگری کافر ہے جی، ایک کیٹیگری ہے کافر انڈاؤٹڈ انڈیلیوٹڈ، وہ پہلے پھر وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو. وہ ہو گیا، ہاں وہ ہو گیا ہے جی. نو ڈاؤٹ وہ جو پہلی کیٹیگری تھی جس کو اتمام حجت ہوا اور اس نے سب کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ کوشش کرنا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری کیٹیگری ہاں جی مسلمان، کوئی ان کی مسلمانی میں فرق نہیں کہتے ہیں حضور میں. ہاں گناہ گار ضرور ہوں گے، 5% کافر ضرور ہوں گے، پر ملت اسلامیہ میں وہ ہیں حضور میں. ہاں وہ بالکل ہیں، ہاں وہ ہیں بالکل، اور مسلمان ہیں، ان کے مسلمان ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پھر کون کوشش کر رہا تھا ان کو ثابت کرنے کی؟ کیوں ثابت کر رہا تھا؟ ان بیچاروں نے، ان کو اگر تھوڑا سا بھی ہسٹری کا پتہ ہوتا، یہ جو اس وقت کتابیں لکھی گئیں 1914 کے بعد کچھ عرصہ تک، ان کی وجوہات کا پتہ ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتے. خاکسار نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوستوں کو علم ہے جو با علم دوست ہیں جی، کہ ایک یہ کہ تحریک چلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ مرزا صاحب کو کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کے جواب میں یہ اس طرح کے سارے لکھے گئے تھے، مثلا کلمت فصل ہو گیا، یا خلیفہ ثانی کے بعض کتابیں ہیں. بہرحال کہتے ہیں جی اور مسلمان ہیں، ان کے مسلمان ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پھر کون کوشش کر رہا تھا ان کو ثابت کرنے کی؟ کیوں ثابت کر رہا تھا؟ ضرور میں دیکھیں نا، ملت اسلامیہ میں جو ہیں ان میں سے گناہ گار کے لیے خارج از اسلام کا حدیث نے استعمال کیا ہے لفظ. بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ دلیل تھی کہ ملت اسلامیہ میں جو بندے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا خارج از اسلام. تو وہاں پہ بھی اس کو اٹھا کے لے جائیں پھر اس فکرے کو. لیکن میں نے کہا نا باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھا اور یوں فوکس کر کے جماعت کو ٹارگٹ کرنا تھا ان لوگوں نے کیا. باقی سب کے گناہ تھا وہ دھونے کی کوشش کی یا چھپانے کی کوشش کی. تو پھر یہی ہونا تھا پاکستان کا حال جو ہو چکا ہوا ہے. وہ قوم کو اب عادت پڑ گئی ہے. اچھا حضور میں نہیں جی، اچھا انہوں نے یہ بتایا نہیں جی، پھر اس کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث کا خارج از اسلام کا حدیث نے استعمال کیا ہے لفظ گناہ گار کے لیے کہ جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے. خرج من الاسلام، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو چونکہ ایسے الفاظ حضور نے فرمایا ایسے الفاظ ہمارے لٹریچر کی اصطلاح میں تھے اس لیے وہ استعمال کیے. اب گھر والا جو ہے، میں اپنے بارے میں ضرور فرما رہے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کے جو سربراہ کی حیثیت سے مجھ سے آپ مطلب پوچھتے ہیں، میں مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو. ظاہر ہے ہماری تحریر ہے، اس کا مطلب وہی چلے گا جو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے، ورنہ تو دھیر پڑ جائے. اچھا حضور نے فرمایا اور یہ ہے، یعنی اب میں جو گھر کا جو بندہ ہوں وہ مطلب بتا رہا ہوں بطور خلیفہ وقت. یعنی یہ بانی سلسلہ کی یہ کتاب نہیں ہے کلمت الفصل
किसी खलीफा वक्त की किताब नहीं है कि ये किताब नहीं है। और जनाब यही होता है, नहीं ये अगर आप ये कहते हैं कि इनका कौल ठीक नहीं है तो फिर मैं इस पर बात नहीं करूंगा, अगर आप ये कहते हैं। हुजूर ने फरमाया इसके मानी में, लेकिन मिडल में बोले, अगर आप ये कहते हैं नहीं यानी कि ये मसीह सानी का कौल नहीं है, यानी अब पता नहीं फिर मसीह सानी क्यों यहाँ पे लिखा है। बहरहाल हुजूर ने फरमाया इस मानी में जो आप ले रहे हैं, यानी इस मानी में जो आप ले रहे हैं वो मानी दुरुस्त नहीं है। अच्छा यही पता नहीं वो मानी, देखें मिर्जा साहब मेरी एक डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी सुन ले जी बेचारों की, मुश्किल क्या थी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एडवोकेट होते हैं, जो लॉयर होते हैं, और जो पाकिस्तान या ब्रिटिश सिस्टम से वाकिफ हैं और आप भी जानते हैं, उनकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उनकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हमें ये बताया जाता है, यानी हमें जो सबक पढ़ाया जाता है कि जो अल्फाज के सिंपल मानी हो, जाहिर मानी हो, अगर वो साफ हो तो फिर आपको किसी और ताबीर की और तशरीह की जरूरत नहीं। तो कहते हैं मैं जो सिंपल मानी मुझे समझ आ रहे हैं ना, ठीक है, वो मैं ले रहा हूं। और फिर कहते हैं जी वर्ड मस्ट बी टेकन इन देयर लिटरल सिंपल सेंस एंड दैट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, द स्पीकर एंड द राइटर, दिस इज द फर्स्ट रूल। अब ये अजीबोगरीब बात है, इस रूल को आप अगर अप्लाई करें मजहबी दुनिया के ऊपर तो अंधेर मच जाए, है जी। क्या जी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, सिंपल सेंस में अल्लाह की रस्सी आसमान से लटकाओ, फिर पकड़ के बह जाओ थे, है जी, अंधेर मच जाए। फिर कहें ये वो जो तुमने सल्लम को जो बताया अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुमने कंकर फेंके, जो तुम वो आपने नहीं फेंके, वो ये अल्लाह का हाथ था, ये जो बैत की वो अल्लाह का हाथ था। लो फिर सिंपल मीनिंग इसके, हैं जी, लग समझ आए फिर आपको। फिर वो कुफार, वो जो कुफार हैं जो मोतरेस हैं आप लोगों की तरह के, फिर माने वो भी फिर ठीक इतराज करते हैं नौजुबिल्ला कि जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई का दावा किया था, नहीं मानेंगे वहां पे। क्यों? इनको पता है कि मजहबी दुनिया में ये रूल अप्लाई नहीं होते। लेकिन बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब हजूर ने फरमाया ये इसके जवाब में कि ये जो आप बयान कर रहे हैं कलमतुल फसल का जो हवाला, बशर्ते के वो उस पर अथॉरिटी हो, यानी जिसका आप कलाम पेश कर रहे हैं वो जरूरी है कि वो उस जमात के लिए अथॉरिटी हो। अच्छा या बख्तियार साहब, इनको शायद ये बात समझ नहीं आई, जो उसने लिखा है साफ जाहिर होता है, तो इसके बाद आप ये नहीं जुर्म है इज ही एन अथॉरिटी, यानी आप जो मेरे सामने मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब का हवाला पेश कर रहे हैं, क्या वो मेरे सामने अथॉरिटी हैं? या बख्तियार, नो क्वेश्चन एनीबॉडी, दिस इज द रूल। अच्छा अब ये वो अपनी उसमें मेरा ख्याल धुन में बोली जा रहे थे। हुजूर ने फरमाया नो नो, then this would be considered as his views। अगर आपने ये इंटरप्रिटेशन लेनी है जो आप मुसर हैं इसके ऊपर कि इस फिक्रे का यही मतलब है, तो फिर हम ये कहेंगे कि उनके व्यूज हैं, नॉट द व्यूज ऑफ द जमात। ठीक है जी, और फैसला तो आप लोगों ने जमात के मुतल्लिक करना है ना। अच्छा फिर दैट इज डिफरेंट। अब इनको थोड़ी सी समझ आई है ज़रूर। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो ये व्यूज मैं यही बताने लगा था। अच्छा ये बता नहीं, मैं कहता हूं अगर आप कहते हैं कि खलीफा सानी का, अब फिर वही खलीफा सानी, हाँ जी, खलीफा सानी का व्यू है तब तो ठीक है, मैं इससे आगे पढ़ता हूं, यानी मैं फिर अगला टॉपिक शुरू कर लेता हूं। हुजूर ने मैं नहीं, ये खलीफा सानी की तो नहीं, हालांकि पहले हुजूर 2 दफा एक्सप्लेन कर चुके थे, पता नहीं क्या बंदा कहे। अटॉर्नी जनरल साहब है जी, बड़े इंटेलिजेंट। हुजूर मैं ये खलीफा सानी की नहीं है इबारत, यही तो मैं कह रहा हूं। ये बख्तियार, आई एम सॉरी, मिर्जा बशीर अहमद साहब, हुजूर मैं हाँ वो खलीफा है, वो खलीफा सानी नहीं है। ये बख्तियार नहीं, मगर वो जमात के ऐसे बड़े रहनुमा हैं। अब वो एक है अपनी तरफ से वो फिर एक डॉज करने लगे हैं। हुजूर मैं एक जमात के बहुत बुजुर्ग हैं और फिर कहते हैं जी बुजुर्ग रहनुमा है, ये बख्तियार साहब कह रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा है। मैं ये अर्ज करता हूं
and he is an authority who can interpret. कहते जी वो बुजुर्ग रहनुमा हैं आपके और एक अथॉरिटी हैं जो कि चीज़ों को मतलब जो है उनको बयान कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि जो उनकी इंटरप्रिटेशन होगी दैट विल प्रिवेल ओवर दैट ऑफ खलीफा। कहते मैं ये नहीं कहता कि वो खलीफा की बात के सामने वो जो है वो रखी जा सकती है या उससे ज़्यादा सुपीरियर है। अच्छा, ज़रूर माया ही इज़ नॉट एन अथॉरिटी अगेंस्ट खुलफा, कि आप जो तहरीर ले रहे हैं लेके आए हैं कलमतुल फसल की और उसका जो आप मतलब बयान करना चाह रहे हैं, ये ज़हन में रखें कि वो तहरीर लिखने वाले वो खलीफा नहीं थे, इसलिए वो खुलफा के खिलाफ अथॉरिटी नहीं है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन माने, या आगे बात आएगी। यह बख्तियार नॉट अगेंस्ट खुलफा, इफ देयर इज अ वर्ड ऑफ खुलफा दैट विल प्रिवेल, बट इफ देयर इज नो वर्ड ऑफ खुलफा देन दिस अथॉरिटी विल प्रिवेल, या हिज अथॉरिटी विल प्रिवेल। कहते हैं जी हाँ मैं ये मानता हूं कि जो भी है कलमतुल फसल की जो हैसियत है वो ये है कि हम खुलफा की अथॉरिटी के सामने उसको पेश नहीं कर सकते। अगर खुलफा के अल्फाज मौजूद हों तो हमें खुलफा की बात माननी पड़ेगी, कलमतुल फसल की बात नहीं माननी। जो अपनी इंटरप्रिटेशन है वो छोड़नी पड़ेगी फिर हमें, ठीक है जी। और सीधी बात है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो खुलफाए इस अहमदियत की जो इस बारे में कुफ्र इस्लाम का जो मामला है वो तो खुल के असम्बली में पेश हो चुका हुआ था, इनको भी पता था। इसलिए आप देखेंगे कि जब हुजूर ने बात किया तो फिर ये इन्होंने वहां पे रेजिस्ट नहीं किया। ज़रूर है हाँ अगर उसके अलावा कोई नहीं, यानी हाँ अगर इसके अलावा हमें मसीह मौऊद इस्लाम की कोई तहरीर नहीं मिलती, कोई इक़्तिबास नहीं मिलता, खुलफा का नहीं मिलता, फिर तो हम कहेंगे कि जी जमात के बुजुर्ग ने कोई बात की है, अगर मिलता है तो हम उसको लेंगे। अच्छा जी, ये अख्तियार कोई अथॉरिटी नहीं तो मैं ये कहता हूं उनका ये जो कॉल है, अब जबकि मसला बिल्कुल साफ है कि मसीह मौत के मानने के बगैर निजात नहीं हो सकती, तो क्यों खामखा गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहते हैं जी आप जरा गौर फरमाएं कि गैर अहमदी है जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू है जी। गैर अहमदी कहते हैं जी कि गैर अहमदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये है जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद साहब को नबी तस्लीम नहीं किया, को नबी नहीं तस्लीम किया, नबी नहीं माना, उनको गैर अहमदी कहा गया और साफ कहा गया कि उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश ना करें, वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड। बड़ी हिम्मत है जी, इसके बावजूद कि खलीफा वक्त कह रहे हैं कि ये अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो बजिद थे कि मैंने ये वाला पेश करना ही करना है। चले लिटरल फैक्ट, उन्होंने कहा जी मैं कहते हैं जी मैं लिटरल फैक्ट आपके सामने लेके आया हूँ। अच्छा, एंड दिस इज व्हाट आई डिनाई, हुजूर ने फरमाया ये है जो आप कह रहे हैं मैं उसका इनकार कर रहा हूं। ये नो दैट इज फॉर यू। अभी वो आगे फरमाते हैं इस किताब में, जो तमाम रसूलों को मानना जुज़्व ईमान नहीं समझते, बस इस आयत के तहत हर एक शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को मानता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है जी। अब ये मोहम्मद को नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता और मोहम्मद को तो मानता है मगर मसीह सल्लल्लाहु को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। हुजूर ने फरमाया ये हम फिर पीछे चले गए, यानी कि ये जो तहरीर है ये तो गुजर चुकी हुई है, जवाब आ चुका हुआ है। वो जो हमने फैसला कर लिया था ना, यानी हमने फैसला कर लिया हुआ है, कैटेगरीज बना ली हुई हैं, हम जिस एंगल से देख रहे हैं हम उसी एंगल पे रहेंगे ना। अच्छा, फिर कहते हैं जी ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया इत्माम हुज्जत वाला फैसला हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो तहरीर उन्होंने वो दोबारा पढ़ी है जी। यही बख्तियार साहब पेश करके कहते हैं जी मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं, क्यों रिपीट कर रहा हूं, एक राइटर ऑथर स्पीकर की इंटेंशन जो है वो उसकी बार बार जो चीज कहते हैं उससे भी जाहिर होती है कि दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं और फिर गैर अहमदी को मुसलमान समझते हैं। और हमने जो कैटेगरीज मुतय्यन की हैं जुर्म जो हमने की हैं, ठीक है जी, अगर इस खाकसार को भी हम में शामिल कर रहे हैं, कह नहीं जी आपने
جو آپ نے کی ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا میں نہیں میں میری بات تو سنیے. نہیں میں اعتراض نہیں کر رہا کوئی, میں بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خاکسار کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے تو بطور خلیفہ وقت اس اتھارٹی کو میرے مقابلے پر پیش نہیں کیا جا سکتا. تو بطور خلیفہ وقت اس اتھارٹی کو میرے مقابلے پر پیش نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی جو میں بیان کر رہا ہوں یا جو میں انٹرپریٹیشن اس تحریر کی کر رہا ہوں. نہیں کہتے ہیں جی وہ تو میں مانتا ہوں. اس پر اگر آپ اس کو ریجیکٹ کریں تب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر آپ کلمۃ الفصل کی اس انٹرپریٹیشن کو ریجیکٹ کر دیں, یعنی اس تحریر کو ریجیکٹ کر دیں کہہ رہے ہیں, پھر تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. حضور نے فرمایا میں اس کے یعنی اس تحریر کے اس مفہوم کو ریجیکٹ کرتا ہوں, اور میری ناقص رائے میں اس کا ایک ایسا مفہوم بھی ہے جو ہماری بنائی ہوئی کیٹیگریز کے اندر بالکل فٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بالکل درست بات ہے. ابھی ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. وہ بالکل حضور نے درست بات کی تھی وہاں پہ. یہ بختیار تو یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کیوں خام خواہ ثابت کر رہے ہیں, غلط بات ہے. حضور میں یہ گناہ گار ہیں, یعنی میرے نزدیک یہ یہاں گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے. یہ اختیار یعنی یہ غیر احمدی کے بارے میں جو کہا وہ غلط بات ہے. حضور فرمایا جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہی لی جائے تو غلط بات, تو غلط بالکل. یعنی اگر آپ جو اس کی انٹرپریٹیشن بنانا چاہ رہے ہیں اس تحریر کی, اگر اس انٹرپریٹیشن کو لیا جائے تو پھر یہ بات غلط ہے. لیکن جو جس اینگل سے میں بتا رہا ہوں, جو جماعت احمدیہ کی انٹرپریٹیشن ہے اس سے لیا جائے تو یہ بات ٹھیک ہے بالکل. اچھا جی. یہ اختیار یعنی یہ پلین لفظ جو کہہ رہے ہیں, یہ جو وہ بات کی تھی نا انہوں نے کہ جی میں وکیل ہوں, تو وکیل کو کہا جاتا ہے پلین الفاظ. مذہبی دنیا میں پلین الفاظ نہیں چلتے ہوتے بھائی جان. بہرحال حضور نے جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے جی. انٹرپریٹیشن آپ کی غلط ہے, یہ جو آپ اس کی لینا چاہ رہے ہیں. مرزا صاحب میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, کہتے ہیں مرزا صاحب میری کوئی ڈکشنری نہیں ہے, میں تو وہ آرڈنری ڈکشنری جو ہے اسی پر چلتا ہوں. میں تو جی نور الغال لے کے آ گیا سی, میرے تو یہ حیثیت ہے. بھارت حضور میں نہیں انٹرپریٹیشن کر رہے تھے بھائی صاحب, ابھی کہہ رہے میں نہیں کر رہا. کیا بات ہے جی. کہتے ہیں جی انٹرپریٹیشن پر نہیں. حضور نے فرمایا میں نے ڈکشنری نہیں کہا ہے جی, میں نے انٹرپریٹیشن یعنی میں نے انٹرپریٹیشن کہہ رہا ہوں. آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اگر آپ مصر ہیں کہ یہی انٹرپریٹیشن درست ہے تو پھر یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں جی اس میں کہتے ہیں غیر احمدی. اب میرے نزدیک غیر احمدی وہ ہیں جنہوں نے نبی مرزا صاحب کو نہیں مانا. حضور نے فرمایا میں آپ کی بات سمجھ گیا. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان کی وہی ڈیفینیشن جانتا ہوں, میں مسلمان کی وہی ڈیفینیشن جانتا ہوں. حضور نے فرمایا وہی ہوگی, ہم نے ایک اگری کر گئے, ہم یعنی ہم نے جو ڈیفینیشن بنائی ہیں جو اگری کر گئے ہیں ہمیں اس کو تو مانے. اچھا پھر کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر کنفیوژن کوئی نہیں. ایک کیٹیگریز کافروں کی ہے, ان پر کوئی شک نہیں. دوسری کیٹیگریز ان کی ہے جو کہ کافر ہیں مگر ہیں مسلمان, اس میں بھی کوئی شک نہیں. وہ دوبارہ وہ دونوں کیٹیگریز کو لے. ٹھیک ہے جی. میں ہاں مسلمان ہیں لیکن کافر و گناہ گار. ٹھیک ہے جی. جو غیر احمدیوں کی جو کیٹیگری جو ہم مانتے ہیں, ایک لحاظ سے مسلمان ہیں, ایک لحاظ سے کافر و گناہ گار ہے. اچھا یہ مختار کون ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب یہ وہ بات ہے نا, ہسٹری پڑھی ہوتی جماعت احمدیہ کی تو ان کو پتا ہو جاتا ہے کہ کیا بات تھی, کلمۃ الفصل لکھی کیوں ہوئی تھی, کیا وجوہات تھی. بہرحال ہاں ٹھیک ہے جناب. یہ اختیار یہ میرا کوشچن تھا, یعنی میرا کوشچن یہ تھا کہ یہاں پہ کون ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. حضور میں وہ ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں ہاں جی حضور نے وہ کہتے ہیں نا بالکل ہی گل ہی مکاتے. اگر اس انٹرپریٹیشن کے علاوہ جو اس وقت آپ نے کی اور کوئی انٹرپریٹیشن ممکن نہ ہو تو اس کو رد کرتا ہوں میں.
ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ مصر تھے کہ نہیں جی میری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا میں بصیت خلیفت المسیح، میں اس تحریر کو پھر رد کرتا ہوں، اس انٹرپریٹیشن کو ہی رد کرتا ہوں. اچھا، اب ان کو پتا تھا کہ خلیفہ وقت کی ظاہر زیادہ امپورٹنس ہے. ہاں نہیں، وہ اور بات ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں ریجیکٹ کرتے ہیں جناب، یہ اختیار. اب اسی طرح ان کا یہ جو دوسرا حوالہ میں نے آپ کو سنایا، وہ دوڑے ہیں جی ایک اور حوالے کی طرف، کافر اور پکا کافر. حضور نے فرمایا سارے اسی کی روشنی میں چلے جائیں گے. وہ جو ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں، جو باتیں ہم نے کر لی ہوئی ہیں، اسی کی روشنی میں یہ سارے حوالے جو آپ پیش کر رہے ہیں یا کریں گے، اسی کی روشنی میں چلیں گے. اچھا، اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ وہ چودھری ظہور الہی صاحب نے کہا جی نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ زیادہ دیر ہو رہی ہے. اچھا، بہت اچھا جی. نماز کے بعد جی اب ڈیلیگیشن از پرمیٹڈ ٹو وڈرو ٹو رپورٹ ایٹ 8 PM. اور یہ دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے کلمۃ الفصل کا جو پیج 129 حوالہ ہے، اس کے اوپر یہ بات طے کر کے پھر یہ سیشن ختم ہوا. ٹھیک ہے جی.